یونیک کلاسز میں محمد صلاح الدین رضوی آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دوستو، ہر روز کی طرح آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کا موضوع ہے نثر کی ترقی اور سر سید احمد خان کی حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات۔ تو چلیے دوستو، ہم ویڈیو شروع کریں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اب تک کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ تو دوستو، اسی طرح ہماری ویڈیو کو کنٹینیو دیکھتے رہیں اور اپنی امتحانات جیسے نیٹ، جے آر ایف اور ایم اے کی مکمل تیاری کرتے رہیں۔ تو چلیے دوستو، ہم بات کرتے ہیں سر سید احمد کی مختصر حالات زندگی کے متعلق۔ آپ کی ولادت دہلی میں 1817 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے آباء و اجداد شاہجہاں کے وقت میں ہمدان اور ہرات ہوتے ہوئے ہندوستان آئے۔ اسی وقت سے شاہی دربار میں رسائی حاصل ہو گئی، جس کا سلسلہ عالمگیر ثانی تک قائم رہا، جنہوں نے سر سید کے دادا کو جواد الدولہ کا خطاب بھی دیا۔ اکبر شاہ ثانی نے سر سید کے والد میر متقی کو عہدہ وزارت کے لیے نامزد کیا، مگر انہوں نے اپنی قناعت پسندی کی وجہ سے انکار کر دیا۔ سر سید کی تعلیم اور تربیت ان کی والدہ کی زیر سرپرستی ہوئی۔ 1837 عیسوی میں سر سید نے ملازمت کر لی اور رفتہ رفتہ ترقی کر کے صدر امین کی درجہ تک پہنچ گئے۔ علم کا ذوق ایسا نہ تھا جس کو کبھی وہ بھول سکتے تھے۔ کتابوں کا مطالعہ ہمیشہ کرتے رہے، چنانچہ ملازمت ہی کی حالت میں اپنی مشہور کتاب آثار السنادید تصنیف کی۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں نوکری کے زمانے میں لکھیں۔ 1862 عیسوی میں جب غازی پور کا تبادلہ ہوا تو وہاں ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان مغرب کی ترقی اور خیالات سے آگاہ ہوتے رہیں۔ اس سوسائٹی میں متعدد رسالے مختلف موضوعات پر نکالے گئے، جس میں زراعت اور اقتصادیات بھی شامل ہیں۔ 1861 عیسوی میں ایک انگریزی اسکول مراد آباد میں اور 1864 عیسوی میں دوسرا اسکول غازی پور میں کھولا۔ ایک انجمن انہوں نے قائم کی جس کا نام برٹش انڈیا ایسوسی ایشن رکھا تھا۔ ان کو مسلمانوں کی اصلاح کا خیال شروع سے تھا، چنانچہ 1896 عیسوی میں انگلستان جا کر وہاں کے لوگوں کے اخلاق اور طرز معاشرت کا مطالعہ اس لیے کیا کہ ہندوستان چل کر یہاں کہ عمدہ باتوں کو مسلمانوں میں رائج کیا جائے۔ سال بھر کے بعد ہندوستان واپس آئے اور یہاں آ کر منصوبے کی تکمیل کے لیے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس میں مذہبی اور اخلاقی مضامین ہوتے تھے۔ منشا یہ تھا کہ مسلمانوں کے خیالات میں وسعت اور ترقی پیدا ہو۔ سر سید کا سب سے بڑا کارنامہ علی گڑھ کالج ہے۔ پینشن لینے کے بعد انہوں نے اس کالج کی ترقی کے لیے ہماتن گوش ہو کر کام کیا۔ 1877 عیسوی کے شروع میں کالج کی سنگ بنیاد لارڈ لیٹن نے رکھا۔ اس وقت سر سید نے مرتے دم تک جس جانکاہی اور دوراندیشی سے اس کالج کی ترقیوں کی فکر کی، وہ آپ اپنی مثال ہے۔ 1898 عیسوی میں سر سید نے طویل عمر پا کر انتقال کیا اور اپنے محبوب کالج کی مسجد میں دفن کیے گئے۔ قوم اور ملک کے ساتھ جو کچھ سر سید نے احسان کیا ہے وہ ہماری موجودہ بحث سے دور ہے۔ فی الحال ہم کو اردو ادب سے سروکار ہے اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ سر سید نے اردو کی کیا خدمت کی ہے۔ مسلمانوں کی ترقی کے لیے ان کو یہ خیال ہوا کہ جب تک ان کی مادری زبان کی ترقی نہ ہوگی، قومی ترقی بھی مشکل سے ہی ہوگی، لہٰذا انہوں نے اس کی بھی اصلاح کی فکر کی۔ سر سید سے پہلے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رنگین، مقفع، مسجع عبارت پسند عام تھی، جس میں خیالات کا اظہار آسانی سے نہیں ہو سکتا تھا۔ بے شک مرزا غالب نے خطوط میں سلاست اور سادگی اختیار کی، لیکن کوئی علمی کارنامہ مشکل سے اس انداز بیان کے ساتھ لکھا گیا ہوگا۔ ہمارے نزدیک غالباً سر سید احمد خان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اردو نثر میں مضامین کو سادگی اور متانت کے ساتھ لکھنا شروع کیا۔ سر سید کی عبارت عام طور سے تشبیہات و استعارات، صنائع و بدائع سے پاک ہیں۔ جو بات لکھتے ہیں اسے دلیل سے مضبوط کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، مشکل سے مشکل مضمون کو نہایت آسانی کے ساتھ ادا کر جاتے ہیں۔ ان کی تحریر میں سچائی اور بے باکی خاص جوہر ہیں۔ الفاظ نہایت سیدھے، سادے اور روزمرہ کے استعمال کرتے ہیں۔ کہیں کہیں بذلہ سنجی اور شگفتگی بھی پائی جاتی ہے۔ منظر اور موقع کی تصویر الفاظ سے نہایت خوبی کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ عبارت کبھی کبھی بے لطف اور ناہموار ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے جوش اصلاح اور اظہار خیال میں اتنے آزاد تھے کہ قواعد کی پابندی اپنے لیے زیادہ ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ جو لفظ ان کا مفہوم پورا کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا اس کو فوراً استعمال کر جاتے تھے۔ عبارت کبھی کبھی غلابی اردو کا
مزہ دے جاتی تھی، محاورے بھی ثقیل آ جاتے تھے، لیکن جب یہ خیال کیا جاتا کہ پہلا قدم اصلاح کے لیے اٹھتا ہے تو کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب ایسی خامیاں بھی بے وقت نظر آتی ہے۔ یوں تو سر سید کی تصانیف کئی ایک ہیں، مثلاً خطبات احمدیہ، آثار الصنادید، تاریخ سرکشی بجنور وغیرہ، لیکن سب سے زیادہ اثر اردو پر ان کے رسالہ تہذیب الاخلاق کا پڑا۔ جب مذہبی چھیڑ چھاڑ اس رسالہ میں شروع ہوئی تو جواب دینے والوں نے خوش قسمتی سے وہی طرز بیان اختیار کرنے کی کوشش کی جو خود سر سید احمد خاں کا تھا۔ چونکہ یہ سلسلہ عرصہ دراز تک قائم رہا، لہٰذا ایک اچھا ذخیرہ سلیس اور عام فہم اردو زبان کا تیار ہو گیا۔ رفتہ رفتہ لوگ اسی رنگ میں لکھنے کے عادی ہو گئے، چنانچہ اس وقت سے ہر انشا پرداز نے یہی روش اختیار کر لی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، سر سید احمد خاں کی ادبی خدمات۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو چلیے دوستو، ہم پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ کا مخلص دوست محمد صلاح الدین رضوی۔